بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، احساس کفالت پروگرام میں نئے اندراج شروع ہو گئے ہیں۔ اب نیا طریقہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اپلائی کرنے کے لیے ایسا کون سا نیا طریقہ آیا ہے، اس کے متعلق ہم آپ کو آج ڈیٹیل دینے جا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں میں سے بھی ابھی تک کسی نے رجسٹریشن نہیں کی تو وہ کس طرح سے کر سکتا ہے۔ دوستو، نیا طریقہ آ گیا ہے، آپ لوگ بھی اس طریقے کی مدد سے پیسے لے سکتے ہیں، اور جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے اس طریقے کی مدد سے آپ لوگوں کو 13,000 روپے ہی ملیں گے، کیونکہ 1 فروری سے سب کو جن کو احساس کفالت پروگرام میں نئی رجسٹریشنز کی ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کو احساس کفالت پروگرام میں پہلے پیسے مل رہے تھے، ان کی رقم بڑھا کر 12,000 سے 13,000 کر دی گئی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں پیارے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں، تاکہ میرے پیارے دوستوں کو نیو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز، نیوز اور اپڈیٹ میرے پیارے دوستوں کو مل سکیں۔ پیارے دوستوں، یہ ہمارا ہی نہیں آپ کا بھی چینل ہے، تو اسے سپورٹ لازمی کیا کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کامنٹ کیا کریں، انشاءاللہ پیارے دوستوں کو سب سے پہلے جواب دیا جائے گا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو، جس طرح کہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کا واضح علم ہے کہ احساس کفالت پروگرام میں روز بروز نئی سے نئی تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ثانیہ نشتر نے جو اجلاس کیا اس کے اندر یہ بات واضح کی گئی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو احساس کی جانب سے مستحق اور غریب ہونے کے باوجود بھی امداد نہیں ملی۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ثانیہ نشتر نے اپنے اجلاس کے اندر ایک بات کو یقینی بنایا کہ وہ جو نئے لوگ ہوں گے ان کی رجسٹریشن کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے ان کے لیے بھی رجسٹریشن کرنے کا ایک نیا موقع لانچ کریں گی۔ تو اب 2022 کا فروری چل رہا ہے، اور فروری کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ وہ نئے رجسٹریشن کا اندراج شروع کریں گی۔ تو آپ لوگ بھی کس طرح سے رجسٹریشن کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے پیسے لے سکتے ہیں۔ دوستو، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس NSCR کی پرچی، یعنی کہ پیسوں والی لیٹر آپ لوگوں کو ملا ہوگا، خط ملا ہوگا۔ دوستو، اگر تو آپ کے پاس وہ خط پڑا ہے تو آپ لوگوں کو رجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احساس کفالت پروگرام کی جو تیسری امداد ملنی ہے وہ صرف اور صرف انہی لوگوں کو ملے گی جن کے پاس یہ پرچی یعنی کہ لیٹر ہوگا۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کو احساس کی ابھی تک پہلی یا دوسری امداد نہیں ملی، ہاں وہ رجسٹریشن کر سکتا ہے، اور رجسٹریشن کر کے اپنے پیسے لے سکتا ہے۔ دوستو، دوسری چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ احساس کفالت پروگرام میں جو نئی تبدیلی آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو احساس کی جانب سے نکالا جا رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو احساس کی جانب سے نکالا جا رہا ہوگا، نکالنے سے مطلب انہیں نااہل قرار دیا جا رہا ہے۔ تو وہ کس طرح سے اپنی اہلیت لے سکتے ہیں، دوبارہ سے پیسے لے سکتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی تو ریزن ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو تیسری امداد کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ تو جب تک آپ لوگوں کو وہ ریزن پتہ نہیں چلے گی تب تک آپ لوگ کس طرح سے اپنی رجسٹریشن کر پائیں گے، کیونکہ مسئلے کا حل تبھی نکلتا ہے جب مسئلے کا پتہ ہو۔ جب مسئلے کا ہی پتہ نہیں ہوگا، پرابلم کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو آپ کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکال پائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے مسئلے کو جاننا ہے کہ آپ کو کیوں نااہل کیا گیا۔ اس کے لیے آپ احساس کے دفتر جائیں اور ان سے کہیں، یار یہ حکومت کے جو نمائندے ہوتے ہیں ہمارے ٹیکس سے بنتے ہیں، تو ان کا فرض ہے کہ یہ ہماری مدد کریں، اور یہ چودھریوں کی طرح ہمیں جواب نہیں دیتے، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز، بہت سارے لوگوں کو دھکے دیے جاتے ہیں احساس کفالت پروگرام کی پیمنٹ کے طور پر۔ تو اگر آپ لوگوں کو میں یا آپ کے ہمسائے کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو عمران خان صاحب نے ایک نئی ترکیب جو بہت پیاری لانچ کی ہے۔ ایک تو وہ شام کو 3 بجے کال پہ بیٹھتے ہیں، انہیں فون نمبر دیا جاتا ہے، اس پر کال کریں، یا پھر اگر آپ کی بات پھر بھی نہیں سنی جاتی، پاکستان کے اندر سٹیزن پورٹل نامی ایک اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے، جس کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی صوبے کا عام شخص آپ لوگوں میں سے وہ اپنی درخواست، اپنی اپیل کسی بھی قسم کی ہو، وہ اس ایریا کو سلیکٹ کر کے، یعنی کہ اس سیشن کو سلیکٹ کر کے اپنی درخواست ڈائریکٹ PM آفس تک پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ ایک سنہری موقع ہے، پہلی کسی بھی حکومت نے ایسا موقع نہیں دیا۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں۔ بہت سارے غریبوں، محتاجوں اور مفلس لوگوں کو پیسے نہیں دیے جاتے اور انہیں دھکے دیے جاتے ہیں، انہیں دھتکارا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کی بھی مدد کریں۔ اور دوسری چیز، آپ لوگوں نے رجسٹریشن کرنے کے لیے احساس کے دفتر جائیں اور انہیں کہیں ہماری رجسٹریشن کیوں نہیں ہو رہی، ہر چیز پوچھیں۔